وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور خوش رکھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا امام بخاری مقلد تھے جس طرح سے بعض دیوبندی لوگ کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب تو مفصل اپنے موقع پر دیا جا چکا ہے، لیکن آج ارادہ یہ ہے کہ ان حنفی علماء ہی کے اقوال سے اس کا جواب دیا جائے اور اس کی تردید کر دی جائے کہ کیا واقعتاً امام محمد بن اسماعیل البخاری مقلد تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ طبقات شافعیہ میں ذکر کر دینے سے شافعی نہیں بن جاتے، مقلد نہیں بن جاتے۔ تقلید بھلا امام بخاری جیسے محدث کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن آئیے ان تمام تر ترہات کے جوابات میں حنفی علماء ہی کے اقوال سے دے دوں۔ چنانچہ انور شاہ کشمیری حنفی لکھتے ہیں، دیوبندی لکھتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الْبُخَارِي مُجْتَهِدٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَا اشْتُهِرَ أَنَّهُ شَافِعِيٌّ فَلِمُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ وَإِلَّا فَمُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَيْسَ بِأَقَلَّ مِمَّا وَافَقَ فيه الشافعي، وكونه من تلامذة الحميدي لا ينفع لأنه من تلامذة إسحاق بن راهويه أيضا فهو حنفي، فعده شافعيا باعتبار الطبقة ليس بأولى من عده حنفيا۔ فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ آپ شافعی ہیں تو وہ مسائل مشہور میں امام شافعی رحمہ اللہ سے موافقت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام حمیدی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جو کہ شافعی ہیں، تو یہ بات بھی اس کے لیے دلیل اور فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ آپ اسحاق بن راہوے کے بھی شاگرد ہیں جو کہ حنفی ہیں۔ رہی بات امام شافعی سے موافقت والی، تو آپ نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے موافقت کی ہے۔ دیکھا آپ نے، مجتہد ہیں امام بخاری۔ امام بخاری کون ہیں؟ مجتہد ہیں، مقلد نہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں امام بخاری کو بھی مقلد بنا دیتے ہیں۔ اور آئیے ذرا دیکھتے ہیں، علامہ عبدالرشید نعمانی دیوبندی حنفی لکھتے ہیں، قال سلیمان بن ابراہیم العلوی البخاری امام مجتہد برأسہ کابی حنیفہ والشافعی ومالک واحمد۔ کتاب دیکھ لیجئے، ما تمس الیہ الحاجہ، صفحہ نمبر 26۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کی طرح چوٹی کے مجتہد تھے، چوٹی کے مجتہد تھے۔ ان کو کیسے کوئی مقلد کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنی طرف کھینچ تان کر کے مقلد بنانے کی کوشش کرے تو یہ منہ کی کھائیں گے۔ چنانچہ رشید احمد گنگوہی دیوبندی حنفی لکھتے ہیں، الامام البخاری عندی مجتہد برأسہ وہذا ایضا ظاہر من ملاحظة تراجمہ بدقت النظر، لامع الدراری علی جامع البخاری، صفحہ نمبر 19۔ امام بخاری میرے نزدیک مجتہد مستقل ہیں، اور یہ دقیق نظر کے ساتھ ان کے تراجم ابواب کے ملاحظہ سے ظاہر ہے۔ دیکھا آپ نے، اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ رشید احمد گنگوئی ہے، اور اس دیوبندی کو بتا دیجئے جس دیوبندی نے ایک عبارت طبقات شافعیہ کے حوالے سے دے کر کے سوچا ہے کہ امام بخاری کو ابھی ہم مقلد ثابت کر دیں گے، لیکن حاشا وکلا، یہ امپوسیبل ہے اور ناممکن ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے۔ علامہ ذہبی جنہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے
کہ وکان امام بخاری اماما حافظا حجتا راسا فی الفقہ والحدیث مجتہدا من افراد العالم مع الدین والورع والتألہ. امام بخاری امام حافظ حجت چوٹی کے فقیہ اور محدث اور مجتہد تھے، نیز دینداری، تقوی و پرہیزگاری اور عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ یگانہ روزگار تھے. الکاشف للذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18. اب آئیے ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، میرے پاس بہت سے حوالے ہیں لیکن چند ہی پر اکتفا کرتا ہوں. مولانا محمد زکریا حنفی دیوبندی لکھتے ہیں یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث اور ائمہ محدثین مقلد تھے یا غیر مقلد. جواب دیکھ لیجئے گا کیا کہتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث اور ائمہ محدثین مقلد تھے یا غیر مقلد. پھر مقلد ہونے کی صورت میں کس کی تقلید کرتے تھے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. اور یہ بات ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے. جو شخص بڑا ہوتا ہے، جس شخص کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس میں تجاذب اور کشش بہت ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غیر مقلدین تو کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد تھے اور مقلدین ان کو مقلد مانتے ہیں. اسی طرح بہت سے شوافع نے اپنے طبقات میں ان کو شافعی تحریر کیا ہے. حقیقت یہ ہے اور چکی کا پاٹ یہ ہے کہ امام بخاری پختہ طور پر مجتہد تھے. تقریر بخاری شریف صفحہ نمبر 41 تمام برادران کو بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی کھینچا تانی کے میں یہی کہوں گا کہ امام بخاری جیسے مجتہد، فقیہ اور محدث کو کم سے کم مقلد تو نہ کہیں، جنہوں نے ایک ایک چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ثابت کیا ہے، اور جو چیز دلائل اور براہین کی روشنی میں ان سے ثابت نہیں انہوں نے اپنے صحیح بخاری کے اندر اندراج بھی نہیں کیا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے یہ لوگ ڈریں اور اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے کسی مجتہد پر کم سے کم مقلد کا لیبل نہ لگائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع سنت اور کتاب و سنت کے ساتھ الاعتصام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ائمہ مجتہدین علماء محدثین سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور گروہ بندیوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے گروہ بندی اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے. اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟